له الملك وله الحمد يحيي ويميت وهو حي لا يموت بيده الخير وهو على كل شيء قدير. سبحان الله والحمد لله ولا إله إلا الله والله أكبر ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. سبحان الله بحمده عدد خلقه ورضا نفسه وزنة عرشه ومداد كلماته. سبحان الله بحمده سبحان الله العظيم. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. أستغفر الله الذي لا إله إلا هو الحي القيوم وأتوب إليه. لا حول ولا قوة إلا بالله لا ملجأ ولا منجأ من الله إلا إليه. الحمد لله الذي تواضع كل شيء لعظمته. الحمد لله الذي ذل كل شيء لعزته. الحمد لله الذي خضع كل شيء لملكه. ونشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له إلها واحدا أحدا صمدا لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له كفوا أحد. ونشهد أن سيدنا وحبيبنا وسندنا ومولانا محمدا عبده ورسوله. اللهم صل على سيدنا محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد. بزرگوں دوستو، سورہ اخلاص کے بارے میں 10 مرتبہ پڑھنے کی فضیلت کہ اللہ اس کے لیے جنت میں گھر بنائیں گے. 50 مرتبہ پڑھنے پر اللہ اس کے گناہوں کی مغفرت. اور روزانہ جو شخص 50 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لے تو قبر میں سے جب اٹھے گا تو انشاءاللہ اس کو بڑے اعزاز کے ساتھ یہ کہتے ہوئے اس کا استقبال ہوگا، یا مادح اللہ قم یا مادح اللہ، اے اللہ کی تعریف و مدح کرنے والے کھڑا ہو جا، فادخل الجنت، جنت میں داخل ہو جا. یہ روزانہ جو 50 مرتبہ پڑھنے کا معمول بنا لے انشاءاللہ. اب 100 مرتبہ اس کے متعلق ایک روایت ہے، رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے، من قرأ قل هو اللہ احد 100 مرة فی الصلاة او غیرها كتب اللہ له براءة من النار. رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا ارشاد عالی ہے کہ جس نے نماز میں یا نماز کے علاوہ نماز کے باہر 100 مرتبہ قل هو اللہ احد پڑھا تو اللہ تعالیٰ اس کے لیے جہنم سے بری ہونے کا پروانہ لکھ دیں گے. جہنم سے بری ہے وہ شخص. بہت سستا سودا ہے. 100 مرتبہ پڑھنے میں کتنا ٹائم لگے گا؟ تو الحمدللہ یہ سورہ اخلاص اس میں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کے کچھ صفات کا تذکرہ ہے، اللہ کو بہت محبوب ہے. ایک اور بھی آیت میں آتا ہے، ایک صحابہ کا ایک واقعہ ہے، ان کی ایک عادت تھی. وہ عادت حدیث پاک میں ذکر کی گئی ہے. اس کے آخر میں یہ ہے، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، انہوں نے فرمایا کہ اللہ کے رسول بہت اثر سے پڑھتے تھے وہ نماز میں وغیرہ میں، اور فرمایا ان سے پوچھا کہ تم کو ایسا کیوں کرتے ہو؟ تو صحابی رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے عرض کیا، صحابی رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے، کہ مجھ کو اس سورت سے بڑی محبت ہے. تو غالباً یاد پڑتا ہے کہ اس روایت کے اندر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تمہاری اس سورت سے جو محبت ہے، اس محبت نے تم کو جنت میں داخل کر دیا. تم کو اس سورت سے محبت ہے تو انشاءاللہ اس محبت اور اس سورت سے تعلق کی برکت سے اللہ تم کو جنت میں داخل فرما دیں گے. 3 مرتبہ پڑھنے کا حدیث تو بہت مشہور ہے کہ ایک مرتبہ 1/3 کے برابر، اور 3 مرتبہ پڑھے تو کوئی قرآن پاک پڑھنے کے برابر. اللہ پاک ہمیں اللہ کی وحدانیت اور اللہ کی محبت نصیب فرمائے، اور اللہ کی محبت کے اندر اس سورت کا ورد جیسے نصیب فرمائے. چوتھا کلمہ ہے، تیسرا کلمہ ہے. چوتھا کلمہ اس کا نام کلمہ توحید ہے، تو چوتھے کلمے کے اندر اللہ کی وحدانیت ہے. تیسرے کلمے کے اندر تسبیح ہے. پہلا اور دوسرے کلمے کے اندر اللہ کی وہی توحید ہے، کلمہ طیبہ، کلمہ شہادت. تو سورہ اخلاص کے اندر بھی اللہ کی توحید بہت مختصر طریقے سے مگر جامع طریقے سے بیان فرمائی گئی ہے، اور اس کے اندر کچھ صفات کا بھی تذکرہ ہے. اس لیے اپنے معمولات میں کبھی کبھی اور روزانہ میں اگر کوئی 50 مرتبہ پڑھنے کی عادت بنا لے تو انشاءاللہ بہت ہی زیادہ فائدہ اور بہت ہی زیادہ انشاءاللہ اس کے لیے نفع بخش ہوگا. اللہ ہم سب کو توفیق عطا فرمائے. زکوٰۃ کے بارے میں کل ذکر کیا گیا تھا کہ زکوٰۃ کے 2 معنی آتے ہیں.
ایک معنی طہارت کے ہے اور ایک معنی بڑھنے کے ہیں۔ طہارت کے بارے میں تو کل تذکرہ کیا گیا تھا ایک دو روایتوں کی روشنی میں کہ زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے جو مال ہمارے پاس باقی رہتا ہے وہ مال پاک ہو جاتا ہے، اور اگر کوئی شخص اپنے مال کی زکوٰۃ ادا نہ کرے تو جیسے کہ مثال کے طور پر تھوڑے سے ناپاکی سے پورا ڈول پانی کا بھرا ہوا ہو، مشکیزہ پانی کا بھرا ہوا ہو، اس میں ایک قطرہ اگر پیشاب گر جائے تو وہ پانی بالکل ناپاک ہو جاتا ہے ایک قطرہ پیشاب کی وجہ سے۔ اسی طریقے سے جس مال کی زکوٰۃ نکالی نہیں جاتی تو وہ مال ناپاک رہتا ہے، یعنی اس کے اندر کوئی برکت نہیں، بلکہ یہ اس کے لیے بہت بڑا وبال۔ اور پھر وہی والذین یکنزون الذھب والفضہ، اس کے اوپر بڑی شدید وعید ہے، انشاءاللہ اس کے بعد بھی تذکرہ ہوگا، بڑی سخت اس کے اوپر 4 پارے کے اندر آیت شریفہ ہے، 10ویں پارے کے اندر بھی آیت شریفہ ہے، اور احادیث میں اس کی وضاحت آئی ہے بڑی تشریح کے ساتھ۔ اس لیے مال کی زکوٰۃ ادا کرنے میں مال پاک بھی ہوتا ہے، اور پاک ہونے کے ساتھ ساتھ زکوٰۃ ادا کرنے کی برکت سے اس مال کے اندر اضافہ ہوتا ہے، برکت ہوتی ہے۔ قرآن مجید میں ہے یمحق اللہ الربا ویربی الصدقات، اللہ تعالیٰ صدقات کو بڑھاتے ہیں اور ربا کو گھٹاتے ہیں، ختم کرتے ہیں۔ ایک اور آیت شریفہ میں ہے وما آتیتم من ربا لیربو فی اموال الناس فلا یربو عند اللہ، اس کا خلاصہ یہ ہے کہ تم جو ربا دیتے ہو اور تم یہ چاہتے ہو کہ مال بڑھتا رہے ربا اور سود اور انٹرسٹ کی وجہ سے، فلا یربو عند اللہ، تو ربا اور سود اور انٹرسٹ کی وجہ سے اللہ کے ہاں وہ مال بڑھتا نہیں ہے، بلکہ اس مال کے اندر بے برکتی پیدا ہوتی ہے۔ اور اس کے بالمقابل وما آتیتم من زکاۃ تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، 20ویں پارے کے اندر یہ آیت شریفہ ہے۔ اور جو تم زکوٰۃ دیتے ہو، اور زکوٰۃ بھی صرف اللہ کے لیے، ہر عمل اللہ کے لیے ہونا چاہیے، اور ہر عمل کے اندر یہی اخلاص ہی انسان کے عمل کو مقبول بناتا ہے، لہذا اللہ کی رضامندی کے لیے تم جو زکوٰۃ دیتے ہو تریدون وجہ اللہ فاولئک هم المضعفون، تو یہی لوگ ہیں جو اپنے مال کو بڑھانے والے ہیں۔ ایسے لوگ اللہ کے نزدیک اپنے مال کو بڑھاتے رہتے ہیں، مال کے اندر برکت بھی ہوتی ہے، اور انشاءاللہ اس کا اجر و ثواب اللہ کے یہاں جب ہم پہنچیں گے تو ایک ایک درہم، ایک ایک کھجور جو صدقہ کی ہو اللہ کے لیے اور صرف اللہ کی رضا کے لیے، تو انشاءاللہ میدان حشر کے اندر وہ ایک ایک کھجور احد پہاڑ کے برابر بھی ہو جائے گی، اخلاص کی بنیاد کے اوپر۔ لہذا اخلاص کے ساتھ انسان جو زکوٰۃ دیتا ہے، صدقہ دیتا ہے، غریبوں کی مدد کرتا ہے، اپنے رشتہ دار، اپنے بھائی بہن جو بیچارے غریب ہیں، محتاج ہیں، انڈیا میں ہو، پاکستان میں ہو، کہیں بھی ہو، بہرحال کسی بھی طریقے سے ان کی مدد کر رہا ہے، تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ یہ مدد کرنا، اگر وہ مستحق زکوٰۃ ہیں تو زکوٰۃ بھی اگر دینا چاہے تو دے سکتے ہیں، تو انشاءاللہ اس کی برکت سے اس کے مال کے اندر دنیا میں بھی اللہ تعالیٰ اضافہ، برکت اور اس کی حفاظت فرماتے ہیں۔ یہ بھی ایک چیز ہے، زکوٰۃ کی برکت سے مال کی حفاظت بھی ہو جاتی ہے، اور زکوٰۃ نہ دینے سے وہ مال کی حفاظت کی کوئی گارنٹی نہیں، چوری بھی ہو سکتا ہے، ضائع بھی ہو سکتا ہے، اور کوئی آفت و بلا بھی آ سکتی ہے، لیکن جس مال کی زکوٰۃ دے دی جاتی ہے انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس مال میں برکت بھی ہوتی ہے، باقی مال پاک بھی ہو جاتا ہے، اور باقی مال کے انشاءاللہ حفاظت بھی ہوتی ہے۔ اس لیے بہت خوش دلی کے ساتھ، بہت بشاشت کے ساتھ زکوٰۃ ادا کرنا چاہیے۔ میرے دوست بزرگوں، اب یہ بالکل ہمارا عشرہ ثانیہ ختم ہونے کو ہے، اور عشرہ اخیرہ یعنی آخری 10 دن جو بہت برکت والے ہیں، لیلۃ القدر انہی راتوں میں ہوتی ہے، بہت ہی زیادہ حضور پاک صلی اللہ تعالی وسلم ان 10 دنوں، ان 10 راتوں کا اہتمام فرماتے تھے، خود بھی بیدار رہتے تھے، گھر والوں کو بھی بیدار کرتے تھے، اور پوری رات عبادت کے اندر گزر جاتی تھی۔ لہذا یہ آئندہ 10 راتیں ہم ابھی سے نیت کریں کہ انشاءاللہ ثم انشاءاللہ لیلۃ القدر حاصل کرنے کے لیے یہ 10 راتیں قربان کر دیں گے، انشاءاللہ مجاہدہ کریں گے، بیکار باتوں سے اپنے آپ کو بچائیں گے، انشاءاللہ پھر تفصیلی بات بعد میں آئے گی۔
ان 10 دنوں میں ایک خاص عمل جو ہوتا ہے وہ اعتکاف کا ہوتا ہے۔ مسجدوں میں تو بیچارے اس وقت ہم جن حالات سے گزر رہے ہیں، اللہ بس اپنے کرم سے اپنے فضل سے ہم کو معاف فرمائے۔ اللہ کا ہر مسجد کے اندر سنت موقدہ علی الکفایہ کہ 1-2 آدمی کے اعتکاف کرنے سے بھی الحمدللہ پورے محلے والوں کی طرف سے وہ سنت ادا ہو جاتی ہے۔ اللہ کا ہر مسجد میں 1-2 معتکفین ہو جائیں تاکہ ہر مسجد کا حق ادا ہو جائے اور وہ محلے والے اس سنت کے ادا کرنے والوں میں شامل ہو جائیں۔ عورتوں کے لیے مسئلہ بہشتی زور وغیرہ کے اندر فضائل رمضان کے اندر بھی آتا ہے کہ عورتیں مسجد میں سے نہیں آتی، عورتیں اپنے گھروں کی مسجد میں، یعنی جہاں وہ نماز پڑھتی ہیں، اور اللہ نے ایسا گھر دیا ہے کہ باقاعدہ انہوں نے گھر بڑا ہے، کئی روم ہے اس کے اندر، تو ہونا بھی چاہیے کہ ہمارے پاس کئی روم ہو تو اس میں ایک روم خاص نماز کے لیے مقرر کر دیں، اس کو بالکل پاک صاف رکھیں اور نماز گھر کے افراد وہاں جا کر ادا کریں، گویا گھر کی مسجد گویا کہ۔ اور عورتیں پھر اس زمانے کے اندر اپنے اس گھر کی مسجد میں اعتکاف کرتی ہیں، جیسے فضائل رمضان وغیرہ میں تذکرہ بھی آیا ہے۔ اور اگر کوئی ایسا روم نہیں ہے، اتنا بڑا گھر نہیں ہے، تو وہ جہاں نماز پڑھتی ہوں، سٹنگ روم میں، لیونگ روم میں، تو وہیں ایک کونے کے اندر اور ایک کنارے پر اعتکاف کریں تو بہت بڑی چیز ہے۔ انشاءاللہ عورتوں کا اعتکاف اپنے گھر میں ہوتا ہی ہے، پہلے بھی اس کا تذکرہ ہوتا ہے اور ہوتا رہتا تھا، اس سال بھی ہے بہرحال۔ تو عورتیں اپنے گھروں میں اعتکاف کر لیں تو انشاءاللہ ان کے لیے بھی اعتکاف کا ثواب ملے گا، اور اعتکاف کے مسائل وہی ہوں گے انشاءاللہ۔ پھر موٹے موٹے مسائل بعد میں ذکر کر دیے جائیں گے جو مردوں کے لیے مسجد میں ہوتے ہیں۔ مسجد میں اعتکاف کے جو مسائل ہیں، عورتوں کے لیے اپنے گھر کے اندر اعتکاف کے مسائل ہیں، مرد کیا کریں؟ ابھی تو مرد گھر میں ہے، ہمارے بھائی حضرات، تو بھائیوں کے لیے، مردوں کے لیے اصل اعتکاف کی جگہ تو وہ مسجد ہے۔ مسجد میں وہاں نہیں آ سکتے، تو جیسا مسجد میں اعتکاف میں بیٹھنے کے بعد انسان تنہائی اختیار کرتا ہے، اعتکاف کا مقصد یہ ہوتا ہے کہ وہ دنیا سے الگ ہو جائے اور لوگوں سے الگ ہو کر اپنا کنیکشن اور اپنا تعلق اللہ سے قائم کر لے۔ تو ابھی وہ مسجد میں نہیں آ سکتے ہیں تو کم از کم گھروں کے اندر تنہائی اختیار کر لیں اور تنہا رہ کر اللہ کی یاد میں رہیں، دن میں، رات میں، اور باہر نکلنا بالکل ان دنوں کے اندر 10 دنوں میں اپنے آپ کو گویا کہ تنہائی میں رکھ لیں تو انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اعتکاف تو نہیں ہے لیکن اعتکاف جیسا ہو جائے گا، اور اس تنہائی کی برکت سے انشاءاللہ بہت کچھ ان کو عبادت کا، ذکر و اذکار کا موقع مل جائے گا، اور انشاءاللہ ثم انشاءاللہ اس طریقے سے وہ زیادہ سے زیادہ اپنا ٹائم تنہائی اختیار کرنے کی برکت سے عبادت کے اندر، ذکر و اذکار میں، تلاوت میں گزار سکیں گے۔ اللہ پاک اس کا بھی مردوں کو اہتمام عطا فرمائے۔ بہرحال مستورات اور عورتیں اعتکاف بالکل کر سکتی ہیں۔ مرد حضرات، ہمارے بھائی حضرات، اعتکاف جیسی صورت اختیار کر لیں، مسجد تو نہیں ہے وہ لیکن اس وقت اپنے گھروں میں ہے تو اعتکاف جیسی صورت اختیار کر کے تنہائی اختیار کر لیں، اور انشاءاللہ اس تنہائی اختیار کرنے کی برکت سے بھی ان کو زیادہ عبادت کا، ذکر و اذکار کا موقع ملے گا، دعاؤں کا اہتمام ہوگا، دن اور رات اللہ کی عبادت میں گزارنے کی انشاءاللہ توفیق ہوگی۔ آنے والے 10 دنوں میں اللہ پاک ہمیں ان باتوں پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے، اور رب ذوالجلال ہر ایک کو شب قدر اور لیلۃ القدر عطا نصیب فرمائے، اور لیلۃ القدر اور شب قدر کی جو برکتیں ہیں، مغفرتیں ہیں، دعاؤں کی قبولیت ہے وغیرہ وغیرہ، اللہ ہم سب کو، پوری امت کو عطا فرمائے۔ اللہم آمین۔ سبحان اللہ بحمدہ، سبحانک اللہم وبحمدک، ونشهد أن لا إله إلا أنت، نستغفرك ونتوب إليك، وصلى الله تعالى على خير خلقه محمد وعلى آله وأصحابه وأزواجه أجمعين، سبحان ربك رب العزة عما يصفون، وسلام على المرسلين، والحمد لله رب العالمين، برحمتك يا أرحم الراحمين۔